السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لرن قرآن ود سلمان کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو دوسری ویڈیو سے ذرا ہٹ کے ہے کہ ہم یہاں اس آج کی ویڈیو میں ریولیشن آرڈر یا نزولی ترتیب کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہمارے بھائی عدیل کی طرف سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ انشورنس کے اوپر کوئی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں؟ بہت ساری کمپنی جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، بہت سارے علماء سے لے کے، لیکن جب آپ ان کی بیلنس شیٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر مسئلہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگتی ہے ان میں، اور وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ فائنینشیل چیزیں جو کہ حرام ہے اپنی اصل میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تکافل ہم یوز کر رہے ہیں جو کہ حلال ہے، لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے۔ انفلیشن وغیرہ جو ہے وہ 20 سال کے بعد کیا ہو جائے گی، اور اس کانسیپٹ کے اوپر جو ہے وہ کوریج کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ لے بھی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے۔ جو سیل ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس کو وقی یا وقف کے طور پہ یہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے آخری دور میں بھی ہوتا تھا، تو کیا اس پہ ہم روشنی ڈال سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم انشورنس کے حوالے سے 3 تصورات کو دیکھیں گے۔ ایک تصور وہ جو انشورنس کا مغرب یا ویسٹ سے ملتا ہے، دوسرا جو انشورنس کا یہ تکافل وغیرہ اس کو دیکھیں گے، اور تیسرا وہ جس میں اصل پیور اسلامک قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے انشورنس کیا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو انشورنس کی جو شروعات اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو انشورنس جو ہے وہ چائنا سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب تاجر تجارت کر رہے ہوتے تھے تو بعض اوقات طوفان میں یا کسی وجہ سے ایک جہاز پہ 5 یا 10 تاجروں کا سامان ہوتا تھا، تو اگر سامان زیادہ ہوتا تھا اور جہاز جو ہے اس کو الٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا تھا تو کسی ایک تاجر کا پورا سامان دریا میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ باقیوں کا سامان بچ سکے۔ تو اس کا انہوں نے کیا طریقہ نکالا تھا کہ جو باقی لوگ تھے وہ اپنا سامان کا کچھ پرسنٹیج پہلے سے طے کر لیتے تھے کہ اگر ایسی کوئی باری آئی تو ہم اپنی طرف سے اتنے % کسی کو جس کا بھی نقصان ہوگا ہم اس کو دے دیں گے۔ تو یہاں سے یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے دستخط کر کے یہ کانٹریکٹ میں لانا شروع کر دیا۔ تو ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب کمپنیز باقاعدہ قانونی شکل اختیار کر گئیں تو پھر جو مالک ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کو میں آپ کی بھرپائی کر دوں گا جتنے % بھی طے ہوتے تھے پریمیم کے عوض یا اس ایک فیس کے عوض جو کہ اس نے اس ڈوریشن میں دینی ہوتی تھی، اور اس ڈوریشن میں اگر کوئی لاس ہوتا تھا یعنی جس نے انشورنس کرائی ہے اس کا، تو وہ واجب الادا ہوتا تھا اس کی طرف سے جس نے انشورنس کی ہے، تو وہ اس کو پے بیک کر دیتا تھا، اور اس طرح سے یہ مغرب میں یا جو ویسٹ ہے وہ اس نظریے پہ چل رہا ہوتا۔ اس میں جو ان کا پروفٹ کمانے کا جو ماڈل ہے، یعنی کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کا نقصان جو ہے وہ بھرپائی کرے، تو اس کا پروفٹ جو ہوتا ہے اس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ یا جو پروفٹ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیس جو پریمیم جو وہ سالانہ یا ماہانہ قسط وہ اس نے ادا کی انشورنس لینے والے نے، بیمہ خریدنے والے نے، پلس جو اس کو انویسٹمنٹ انکم یعنی کہ جو اس کے پاس پہلے سے پیسے پڑا ہوا تھا اس پہ کتنا اس نے کمایا، اور جتنا اس کو دینا پڑا اس کو مائنس کرتے تھے، اور مائنس جو بھی لکھت پڑا تھی جو بھی دفتری خرچہ ہوتا وہ۔ تو انویسٹمنٹ کس طرح سے یعنی کہ وہ فائدہ اٹھاتا تھا، یہ بنیادی طور پہ جو پریمیم بیچے ہیں اس نے، مثلا ایک فرض کریں 10 لوگ ہیں، 10 لوگ ایک بندے سے خریدتے ہیں، ہر شخص ہر مہینے 500 دے رہا ہے، تو اس بندے کے پاس 5000 ہر مہینے آ رہا ہے، وہ 5000 کو انویسٹ کرتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، کسی بھی وہ آگے لون بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حوالے سے وہ بینک سے رابطہ کر سکتا ہے، بانڈ لے سکتا ہے، تو وہ عام طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں
تو ہر مہینے جو پیسے مل رہے ہیں اس کو 5,000 5,000 5,000، اور جو ان 5,000 کے بدلے میں وہ انویسٹ کرتا ہے اور اس سے جو پروفٹ آتا ہے تو یہ یہاں سے اس کا مین کمائی یہاں سے ہوتی ہے. اور اگر کسی کا نہیں ہوا لاس تو وہ فائدے میں ہے، اور اگر کسی کا بیمہ لیتے ہی نقصان ہو گیا تو وہ پھر اس بندے کا جس نے پالیسی دی ہے اس کا نقصان ہے. ایک طرف بیمہ دینے والے کو نقصان ہے، دوسری طرف بیمہ لینے والے کو نقصان ہے، دونوں سنیریوں میں. اس حوالے سے اس کو روایتی اسلام کے اندر حرام تصور کیا جاتا ہے. اور بات بھی ٹھیک ہے کہ اس میں جو سود ہے وہ انوالو ہو جاتا. پھر آتے ہیں تکافل. تکافل کیا ہے؟ اس کے اندر بڑی جو کتاب جس کو میں نے کنسلٹ کیا ہے وہ تکافل اسلامک انشورنس کانسیپٹس اینڈ ریگولیٹری ایشوز 2009 کی کتاب ہے. اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ ماڈل مداربہ ماڈل ہے، تبارو ماڈل ہے، وکالہ ماڈل ہے اور الوقف ماڈل ہے. پاکستان میں الوقف ماڈل چلتا ہے. تو الوقف کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کیا چیز ہے. وقف جو ہے بنیادی طور پہ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو ہے وہاں سے یہ تصور چلا تھا، اور یہ تصور جو ہے یہ انڈیا میں بھی وہاں سے انٹروڈیوس ہوا تھا کہ یہ ایک ایسا ٹکڑا زمین ہوتا تھا جس کو وقف یعنی کہ دے دیا جاتا تھا نان کمرشل بیسس کے اوپر اپنا خرچہ چلانے کے لیے کسی بھی ادارے کو. تو اس کی شرط ہی ہوتی تھی کہ وہ بھی کوئی پروفٹ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو اکثر جو مدارس ہوتے تھے یا مساجد ہوتی تھیں ان کو یہ وقف الاٹ ہوتا تھا، اور وہ زیر نگرانی ہوتا تھا محتمم، جو بھی مدرسے کا یا جو بھی شیخ الاسلام یا جو بھی اس کا ایک ٹاپ بندہ ہوتا تھا وہ اس کی نگران ہوتا تھا، اور وہ اس چیز کو میک شور کرتا تھا کہ اس سے کوئی پروفٹ یا کچھ اس طرح کی کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ منعقد نہ ہو رہی ہیں. انشورنس کے اندر ڈال دیتے تو وقف کا وہ جو تصور ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اس کو انشورنس تکافل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ بہت مسائل شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ تکافل دینے والا ہے اس کے ذمے مینیج کرنا ہے ریسورسز کا. یعنی کہ اگر 10 بندے آ رہے ہیں انشورنس لینے کے لیے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی لاس برداشت کروں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے وہ آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے لاس کو، یعنی کسی کا نقصان ہوا تو وہ پے کریں گے. وہ بیٹھ کے صرف ایک نگران کی حیثیت سے، ایک آپریٹر کی حیثیت سے کام کرے گا. تو یہ بالکل جوئے جیسے، جس طرح ایک جوئے کے اندر ایک ہاؤس ہوتا ہے کہ جو سب کو کارڈ بانٹتا ہے، سب کو جوا کراتا ہے، اور پھر ان دا اینڈ جو پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے اس میں وہ اپنا ایک حصہ رکھ لیتا ہے. تو بالکل ایز اٹ از وہی جوئے کا ماڈل جو ہے وہ ان تکافل والوں نے اختیار کیا ہے، اور اس کے اندر جو نقصان ہو سکتا تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا کہ اب اس کا کوئی نقصان نہیں آپریٹر کا جو یہ دے رہا ہے. نقصان کس کا ہوگا؟ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر تکافل کا جو وقف کے پوائنٹ آف ویو سے شیئر ہولڈر ہے اس کو یہ کہتے ہیں وقف کا مالک بنا دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے % کے مالک بن گئے وقف کے. لیکن کیا ہے کہ وہ جو آپ کو پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں وہ ایک فکس ڈیوریشن کے لیے ہوتے ہیں کہ سال کی 2 سال کی. یعنی کہ آپ جو مالک بنائے گئے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے یا کچھ ڈیوریشن کے لیے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک طرف سے نکاح حلال ہے، ایک طرف طلاق حلال ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حلال چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ دونوں کو مکس کر دیں کہ جس وقت نکاح کر رہے ہیں اسی وقت فیصلہ کر لیں کہ میں نے 1 سال بعد طلاق دے دینی ہے یا 6 مہینے بعد طلاق دے دینی یا 4 مہینے، یعنی کہ ٹائم ڈال دیتے ہیں آپ بیچ میں، تو وہ دونوں چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جب آپ نکاح اور طلاق کے اندر ٹائم کو ڈال دیں گے تو اس میں اور جو پیسے دے کے یعنی کہ ایک غلط کام کرنا ہے اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ اگر اس میں بھی ایک ٹائم ڈیوریشن آپ گھنٹے کا ڈال دیں کہ 1 گھنٹے کے لیے یہ میاں بیوی ہیں، اس کی ایک آپ نکاح نامہ تیار کر لیں، اس پہ ٹائم آف نکاح بھی لکھ لیں، ٹائم آف طلاق بھی لکھ لیں، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ بالکل اسی طرح اسی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں. اگر آپ ٹائم بیسڈ کر رہے ہیں ملکیت کو کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک، یعنی یہاں سے مالک بنا اور یہاں پہ ختم ہو جائے گا، ٹائم بیسڈ آ جائے گا، اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو یہ 2 پوائنٹ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ دونوں
اللہ کی کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے کم از کم جو ہیں وہ غیر قرآنی یا غیر اسلامی ہیں.